بخاری صاحب، آپ ایک قانونی آدمی ہیں. پاکستان میں آئین میں ترامیم کی جا رہی ہیں اور حالیہ کچھ ماہ میں جو ہے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، 27ویں آئینی ترمیم ہوئی، 28ویں کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. ان ترامیم سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی میدان مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے؟ پارلیمان مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ 2 ترامیم ہوئی ہیں. اس کا فیصلہ تو پھر آنے والے انتخابات میں ہوگا. عوام کا رد عمل مطلب ایک تو بیانات کی حد تک ہے، لیکن عملی طور پہ رد عمل تو انتخابات کے نتائج بتائیں گے کہ یہ اچھی ہوئیں، ان کے پاکستان کے مفاد پہ تھی، نیشنل انٹرسٹ پہ تھی کہ نہیں. میں تو یہ بڑا کلیئر ہوں اس کو. ابھی یہ جو سرویز ہوتے ہیں، اس پہ میں ان پہ بلیو نہیں کرتا. اصل بات یہ ہے کہ انتخاب میں فیصلہ ہوگا تو کیا انتخاب فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. میں بتاؤں نا، وہ بالکل اپنا عوام اپنی رائے کا اظہار بالکل کرتی ہے، اور جو اقدامات کسی گورنمنٹ نے اپنے 5 سالہ دور میں اٹھائے ہوتے ہیں، اچھے یا برے، ان کا فیصلہ عوام اپنی پرچی سے کرتے ہیں. یہ ایک اور کویسچن ہے کہ انتخابات فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں کہ نہیں، دیٹس انڈر کویسچن. لیکن لوگوں کی جو سینس ہے وہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، لوگوں کی جو انٹینشن ہے وہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. اگر وہ نہ پہنچے تو پھر دوسری باتیں جو منسلک ہیں الیکشن رزلٹس کے ساتھ، یہ عوام میں نہ آئیں. تو وہ 2 ترمیمیں ہیں. 28ویں کی آپ نے بات کی، یہ اسپیکولیٹو ہے. 28ویں آپ بات کر رہے ہیں، مجھے تو نہیں علم کہ 28ویں ترمیمی کیا پروپوزڈ امینڈمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن میں، میرے نالج میں تو نہیں ہے. اور گورنمنٹ نے کسی سے شیئر بھی نہیں کی، آپ سے بھی شیئر نہیں ہوئی ہے. نہیں، اس کی ظاہر ہے وہ تو ابھی آئی نہیں ہے، تو آئی نہیں ہے. تو 28ویں ترمیم جب 27ویں کے بعد جو بھی امینڈمنٹ آئے گی اس کو آپ 28ویں ترمیم ہی کہیں گے نا، ایسے ہی ہے. کچھ اور تو نہیں کہیں گے. اس میں 18ویں کے حوالے سے ایک ہے کہ ظاہر ہے 18ویں ترمیم میں یہ بھی اسپیکولیشن ہے نا، یہ بھی پریزمپشن ہے. لیکن اگر جب تک وہ ڈرافٹ سامنے نہیں آتا تو اس میں کمنٹ کرنا تو مناسب نہیں ہے. آپ اسپیکولیٹ کریں گے نا. تو جس از اسپیکولیشن کہ جناب 18ویں ترمیم میں جو NFC کے حوالے سے پروویژنز ہیں وہ یہ آپ پریزیوم کر رہے ہیں نا. تو جب وہ سامنے آئے گا پھر اس پہ بات ہو سکے گی. جو ججز کے ٹرانسفر کیے گئے ہیں کچھ دن قبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس سے پہلے آرٹیکل جو 200 تھا اس کی پروویژنز ڈیفرنٹ تھیں، اور پھر 27 امینڈمنٹ میں امینڈمنٹ بھی آ گئی. لیکن جب 27ویں ترمیم سے پہلے جو ٹرانسفرز ہوئی تھیں لاہور ہائی کورٹ سے اور باقی دیگر جگہوں سے، تو وہ چیلنج ہوئی تھیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. اور اس میں ان کی بات یہ بڑی طے شدہ ہے کہ پریزیڈنٹ کا اختیار ہے انڈر آرٹیکل 200. یہ ججمنٹ ہے نا. اچھا، اب ججمنٹ ہے تو کسی کو پسند ہے یا نہیں ہے، لیکن اٹ از اے ججمنٹ. اور سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں آبویسلی وہ تمام جو ہیں محکموں کو بھی اور ہر کے لیے اس کی پابندی لازم ہے انڈر دی آئین. ابھی اس کے بعد 200 آرٹیکل 200 امینڈ ہو گیا. اس میں ہے کہ پریویس ایئر تک کنسنٹ ضروری ہے. اب یہ ہے کہ کنسنٹ ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے بات کی جا سکتی ہے. اور پھر ابھی یہ بھی امینڈمنٹ ہے کہ وہ ٹرانسفر ہوں گے تو جوائن کریں گے اور پھر اپنا پوائنٹ آف ویو بھی لے کے آئیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اس پارلیمنٹری کمیٹی جو ججز اپوائنٹمنٹ کا میں پہلا چیئرمین تھا. جوڈیشری میں بہت سارے ججز نے ان کو غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے قوم کو بھی سرو نہیں کیا اور جوڈیشری کو بھی سرو نہیں کیا. اور جوڈیشری کو افتخار چودھری صاحب لے لیں، تو جب اس وقت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان تھا تو وہاں پہ جو باقی ممبرز تھے ان کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی تھی، ان کی رائے نہیں تھی، اکثریت ان کی تھی. 19ویں ترمیم کروا کے اکثریت اپنی بنوا لی اور پھر مرضی کے ججز اپوائنٹ کرتے رہے. لیکن جو 18ویں ترمیم سے پہلے جو پروویژن تھی اپوائنٹمنٹ آف ججز کی، وہ اختیار پریزیڈنٹ کے پاس تھا
اور گورنر کی اس میں انوالومنٹ بھی ہوتی تھی ایٹ ہائی کورٹ لیول. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی اس کو افتخار چودھری نے بڑا ٹوتھ لیس کر دیا, اس کو غیر مؤثر کر دیا, جس سے آج یہ صورتحال پیدا. اگر پارلیمنٹری کمیٹی کو غیر مؤثر افتخار چودھری ایک پٹیشن کے ذریعے نہ کرتا تو آج یہ صورتحال جوڈیشری کی نہ ہوتی. میں ایز اے پریکٹسنگ لائر, ایز اے فارمر پارلیمنٹیرین بڑا اوپنلی یہ بات کہتا ہوں. تو ان ترمیم کے بعد 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ مضبوط ہوئی کیا, اور کیا یہ بہتر تھا عدلیہ کے لیے یہ ترمیم کا ہونا بہتر تھا؟ عدلیہ خود بھی غور کرے اپنے ماضی کو کہ ان کا کنڈکٹ کیا رہا. اٹس اے کویسچن. دیکھو نا, ججز کو بھی عدلیہ کے لوگ جو ہیں اپنے ماضی کو بھی سامنے رکھ لیں, اور اس کے لیے ایک بیلنس ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے, ون وے ٹریفک نہیں چلنی چاہیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی ایون آپ انڈین کانسٹیٹیوشن دیکھیں, وہاں پہ کسی کی امپیچمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے. میری بات سمجھیں, یہاں پہ جے سی پی کی اپنی مرضی ہے, وہاں پارلیمنٹ میں ہوتا ہے. کسی کو ریموو کرنا, ریموول آف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جج از ود دی پارلیمنٹ آف انڈیا. اور آپ دیکھیں امریکہ میں دیکھیں تو جو سینٹ کمیٹی ہے, ججز ہیو ٹو اپیئر دیئر. میری بات سمجھیے, تو پارلیمنٹ جو ہے نا از دی ساورن. اور میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو ہم یہ نہیں کہتے کہ دے آر آنسریبل, لیکن اس کی اپوائنٹمنٹ اور اس کے ریموول میں پارلیمنٹ کا جو رول تھا اس کو رہنے دیتے, اس کو منیمائز نہ کرتے. اس کو انہوں نے منیمائز کر دیا. اور ابھی آپ دیکھ لیں, ابھی ایگزیکٹو کی اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے جے سی پی میں, پھر وہ فیصلے کرتے ہیں. تو یو نیڈ ٹو کریٹ اے بیلنس. لیکن بخاری صاحب, یہ تو ہم دیکھتے ہیں نا, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کہیں ایک ادارے کی پاور زیادہ ہے, کہیں کم ہے, لیکن الٹیمیٹلی جو پبلک ہے اسے تو فوری انصاف چاہیے. اب فوری انصاف کی فراہمی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقدامات ضروری ہیں؟ اس میں فوری انصاف دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ججز شوڈ بی ویل پیڈ, پہلی بات, تاکہ وہ کسی لیفٹ رائٹ نہ دیکھیں. اب کیا کم پیڈ ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں دیکھتا ہوں نا لوور جوڈیشری پہ آپ دیکھیں نا, مقدمات کامن آدمی کے مقدمات سپریم کورٹ پہ تو 184(3) کے نیچے تو بڑے کم لوگ ایشوز آتے ہیں نا, اور وہ بھی فنڈامنٹل رائٹس کے کبھی ایشو آ جائے, جو پبلک انٹرسٹ کے ایشوز آ جائے تو وہ ادھر جاتے ہیں. لیکن کامن آدمی تو لوور جوڈیشری کے پاس جاتا ہے. اس پہ ہائی کورٹس کو توجہ دینی چاہیے. وہ انشور کریں کہ وہاں لوگوں کو انصاف ملے, وہ انشور کریں کہ وہاں پہ کرپشن نہیں ہو, وہاں پہ سفارش نہیں چلے. کامن آدمی, آپ مجھے بتائیں کتنے کامن آدمی سپریم کورٹ یا ابھی جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جاتے ہیں؟ لوور کورٹس میں. تو اصل معاملہ ہے کہ آپ اسٹرینتھن کریں لوور کورٹس کو, لوور جوڈیشری کو, انشور کریں وہاں لوگوں کو انصاف ملے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کامن آدمی کا ایشو ہی لوور جوڈیشری ہے. اور یہ اپر جوڈیشری میں بیک لاگ, ابھی دیکھیں نا سپریم کورٹ میں بڑا بیک لاگ ہوتا تھا, کیونکہ جو نارمل اپیلیٹ فورم تھا سپریم کورٹ کا, جو سول کیسز, جو کرمنل کیسز آتے تھے وہ بیک لاگ میں چل پڑے ہوئے تھے. کانسٹیٹیوشنل میٹرز آ جاتے تھے اور سارا ٹائم اسی میں کنزیوم ہو جاتا تھا. تو اسی لیے فیڈرل شریعت کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائے گی, تاکہ نارمل جو کیسز ہیں وہ اپیلیٹ فورم جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے, مرڈر کیسز ہیں, ہرٹ کیسز ہیں, اور ڈرگز کیسز ہیں, فیملی میٹرز ہیں, ریونیو میٹرز ہیں, وہ اس کے پاس جائیں. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس صرف کانسٹیٹیوشنل میٹرز جائیں. تو میں سمجھتا ہوں آج بھی کہ سپریم کورٹ سے لے کے نیچے ہائی کورٹس جو ہیں, ہائی کورٹس کیونکہ پروونشل کورٹس سبارڈینیٹ جوڈیشری جو ہائی کورٹس کے نیچے ہے, وہ انشور کریں کہ ان کو اسٹرینتھن کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور انشور کریں کہ اس میں کرپشن نہ ہو, اور اسپیڈی ٹرائل ہو, اور اسپیڈی جسٹس مل لی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.